بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ والدین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہم ان کے مال میں سے دیں یا اپنے مال میں سے دیں، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میت کی طرف سے قربانی کا جو ذکر ہے یہ کہیں جو ہے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ انہوں نے میت کی طرف سے کوئی قربانی کی ہو۔ تب رہا کہ میت کی طرف سے قربانی کا اگر مسئلہ اس میں اختلاف کیا ہے بعض علماء نے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقۃ جاریہ، او ولد صالح یدعو لہ، اور علم ینتفع بہ الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صدقہ جاریہ اپنی طرف سے کر کے چلا جائے، یا ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے کہ فائدہ ہو لوگوں کو، اور یا جو ہے لڑکا چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے، بچہ یعنی لڑکا لڑکی جو بھی ہو، اولاد۔ تو اس سے بعض لوگوں نے اہل علم نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ قربانی جو واجب ہے صاحب استطاعت پر واجب ہے، وہ بھی جو زندہ ہے، جو صاحب استطاعت ہے اور زندہ ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ تو جو زندہ ہے، جو مر گیا اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو زندہ ہیں ان کی طرف سے نہ کر کے مردوں کی طرف سے کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے سراسر۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ آپ زندوں کی طرف سے کریں اور اس میں اپنے اہل خانہ کو شامل کر لیں کہ یا اللہ میری طرف سے اور میرے تمام اہل خانہ کی طرف سے، تو اس میں زندہ مردہ سب شریک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے۔ بعض لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہے، وہ اصل میں وہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی غالباً ہے، المہم صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے کس کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ذبح کبشین املحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مطلب اچھے موٹے تگڑے کبشے ذبح کیے، ایک آپ نے قربانی کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسری جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ تو اس سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ امت میں وہ بھی شامل ہیں جو زندہ ہیں، اور جو انتقال کر گئے وہ بھی شامل ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ، اس حدیث کی وضاحت اس حدیث میں اتنے ہی لفظ ہے کہ میری اور میری امت کی طرف سے، لیکن مسند بزار کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس میں آپ اس روایت کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ اس میں زندہ میت امت کے ان لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی نے قربانی کی جو زندہ ہیں۔ تو بہرحال، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی میت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے کیا ہے، نہ صحابہ سے یہ کہیں ثابت ہے کہ اور نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر حمزہ کی طرف سے قربانی کی ہو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین ان کی طرف سے قربانی کی ہو، آپ کی بیٹیاں انتقال کی، لیکن آپ نے کسی کی طرف سے آپ نے کبھی زندگی میں قربانی نہیں کی، حالانکہ وہ زیادہ بہتر اللہ کے نبی جانتے تھے اور زیادہ تھے وہ ضرورت مند کی ان کی طرف سے قربانی ہو۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر یا عثمان یا جتنے بھی صحابہ، کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مردوں کی طرف سے قربانی کی ہو۔ تو اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ عبادت ہے،
اور اچھا ایک تیسری چیز یہ بھی ہے، بعض لوگ بعض عبادتوں پہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے کنواں وقف کر دیا تو اس کا ثواب، فلاں نے پانی، اللہ کے نبی نے بھائی جو ثابت ہے آپ وہ کر سکتے ہو، جو احادیث سے ثابت ہے نا وہ آپ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن کیونکہ عبادت توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی جو آپ نے کیا اتنی کرو، آپ نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قربانی کی ہوتی تو آپ بھی کیجئے، نہیں کیے تو آپ نہ کیجئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ جو بعض اہل علم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے بھی کرتا ہے اور اس کے پاس صاحب استطاعت ہے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو ایک طرح سے وہ صدقہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے کروائے، لیکن اس کا گوشت خود نہ کھائے بلکہ وہ پورے کا پورا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. واضح ہے، صاف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ایسی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے جیسا کہ زندوں پر ہے. اگر آپ نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نفلی صدقہ دے دیں، ان کی طرف سے قربانی کر دیں، لیکن وہ گوشت آپ خود نہ کھائیں بلکہ دوسروں کو تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں کو. ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.